یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں، انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال، تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا، تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں، اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائیں، اسے فرض یا واجب نہ سمجھیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے، یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی یوں سمجھ لیجیے کہ آدمی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی 100 کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے، نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا؟ یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں۔ مسجد میں گنبد اور مینار کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ جو قرآن پاک پہ اعراب لگے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ جو ہم نے اپنے دارالعلوم میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے، اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں ختم ہوگا، پھر ختم بخاری، پھر دستار بندی، پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں۔ یہ سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے، نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ ایک صحیح ضرورت کی بنا پر، صحیح سوچ اور فکر کی بنا پر اختیار کی گئی ہیں اور کوئی بھی ان کو دین کا حصہ نہیں کہتا، فرض اور واجب نہیں بناتا، تو یہ سب جاری ہیں۔ جب یہ جاری ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایک تو دیکھیں شافعی امام کے پیچھے حنفی کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر حنفی یہ سمجھتا ہے کہ میرے فقہ کے مطابق اس شافعی کی نماز نہیں ہو رہی، پھر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ امام شافعی کا پیروکار دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، ان کے ہاں جائز، ہمارے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاں 3 بال کا مسح بھی کافی ہے، ہمارے کم از کم 1/4 سر کا مسح فرض ہے۔ ہمارے ہاں وومیٹنگ ہوگی یا بلڈ نکلے گا، پیپ نکلے گی، وضو بریک ہو جائے گا، ان کے ہاں نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں مادہ منویہ ناپاک ہے، ان کے ہاں پاک ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ایسی کوئی فرض کریں نگاہ پڑ گئی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تجسس کریں اور وضو خانوں پہ جا کے کیمرے لگا دیں، تو اگر تجسس کے بغیر آپ کے نظر پڑ گئی ہے تو پھر تو مجبوری ہے، نہیں پڑھیں گے، ورنہ ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اور یہ جو فجر کے بعد قنوت نازلہ وہ پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے نزدیک یہ منسوخ ہو چکی ہے، سرکار نے کچھ عرصے پڑھی پھر چھوڑ دی تھی، ہم ان احادیث پر عامل ہیں، لہذا اگر ان کے پیچھے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنی دیر وہ دعا مانگے آپ کو ذکر الہی دل کے اندر کرتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس میں جو عصر حنفی کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں 2 مثل پر اثر ہوتی ہے، ان کے ہاں 1 مثل پر ہو جاتی ہے، یعنی چیزوں کا سایہ اس کے سے 1 مثل ہوگا، اثر ان کی ہو گئی، ہماری نہیں ہوتی، اور ڈبل سایہ بنے گا، سایہ اصلی کے علاوہ پھر کہیں جا کے عصر سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تو آپ ایسی جگہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو اسی ٹائم رخصت ملتی ہے نماز کی جو ان کا ٹائم ہے اور اس کے بعد نہیں ملے گی، تو پھر ان کے پیچھے نماز بالکل اس ٹائم میں پڑھ لیں، آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بلکہ صاحبین اسی کے قائل ہیں۔ اچھا ضمن مفتی صاحب جاننا چاہوں گا، اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے جیسے آفس وغیرہ کی اور عمومی طور پر جب ان کی اذان ہو گئی تو کیا احناف نماز پڑھ سکتے ہیں اس اذان پر؟ جی اگر آپ مجھے مہلت دیتے تو میں کمپلیٹ کر دیتا۔ تو اب اگر یہ مجبوری کی صورت نہیں ہے تو پھر اپنے ہی وقت پہ پڑھیں گے، پھر آپ جا کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجبوری کی صرف ایک صورت ہے کہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور واشنگ مشین وہاں سے جمعہ کے اعتبار سے آپ فقہ جعفری کے حساب سے بتائیے گا اور آپ حناف کے اعتبار سے کہ یہ کیا ہے، یہ فرض ہے، اور اگر کوئی 3 مسلسل کوئی 3 جمعے نہ پڑھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہی بات، اس پہ بتائیے۔ بالکل یہ فرض عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پہ فرض ہے، خواتین پہ فرض ہے؟ خواتین پہ نہیں ہے، عورتیں پڑھیں گی تو ٹھیک ہے، مسافر پہ بھی فرض نہیں ہوتی لیکن پڑھے گا تو جمعہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی حدیث کا ظاہر ہے کہ جس نے 3 جمعے جان بوجھ کے ترک کر دیے اس نے کفر کیا، لیکن ہمارے علماء اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ اگر تو کسی نے اس کو سمجھتا تھا کہ فرض ہے، اس کے باوجود اس کے ترک کو حلال سمجھ کر چھوڑا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے یعنی اس کو چھوڑنا حرام تھا۔ کافر مانوی اعتبار سے یا لٹرلی، یعنی اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا؟ بالکل کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اللہ کے جو نص قطعی سے حرام ثابت ہے اسے حلال سمجھے، یا نص قطعی سے حلال ثابت ہے اسے حرام سمجھے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اور جو اکثر علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر حلال سمجھ کے نہیں بلکہ گناہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، سستی کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہاں کفر بمانا ناشکری ہے کہ اس نے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. ورنہ تو عام نماز کے بارے میں بھی ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا، تو پھر تو ہر شخص کافر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت بڑی ناشکری کی. ہاں اگر کسی نے عام جو فرض نماز ہیں انہیں بھی حلال سمجھ کر چھوڑنا جائز ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اچھا، یعنی کوئی عبادت نہ کرنا ایک گناہ ہے لیکن وہ الگ لیول ہے. کسی عبادت کا منکر ہونا کہ یہ تو حلال ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو واجب ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں، یہ ایک الگ سٹیپ ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اعتقاد ہوتا ہے اس کا، ایک نماز اس کی عبادت کی ادائیگی. لیکن عبادت سے وہی مراد کہ جو کسی نص قطعی سے ثابت ہو، جس کی حرمت قطعی ہو یا اس کی حلت قطعی ہو. کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا یا لانا یہ کیسا ہے؟ کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا ثواب ملتا ہے یا نماز بہت زیادہ مقبول ہو جاتی ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، شریعت کا کہیں یہ مطالبہ تو نہیں ہے کہ نماز میں جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لایا جائے. یہ تو کوئی شریعت کا مطالبہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لا کے پڑھو یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی ہو. تو لہٰذا توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ سے متعلق جو چیزیں ہیں یا آخرت کے سے متعلق امور ہیں ان پر توجہ کرنا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے. کعبۃ اللہ کا تصور ہے، آخرت کا ہے، پلسرات کا ہے، جنت کا ہے، دوزخ کے تصور کے ساتھ انسان نماز پڑھے تو یہ اکابرین سے بکثرت ثابت ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لے آیا، اگرچہ مطالبہ شرع نہیں ہے، یا پھر خود بخود آ گیا، تو اس سے نماز پہ کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو ہمارا جواب یہ کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک اگر آ گیا تو اس سے اور زیادہ انشاءاللہ اس کی نماز کو استحکام حاصل ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے التحیات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پڑھنی ہم پر واجب قرار دی ہے. اور اس میں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو بتائیے کس کا خیال آئے گا؟ کسی عام آدمی کا آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا. اور یہ بتائیں کہ تعظیم کے ساتھ آئے گا یا توہین کے ساتھ آئے گا؟ تو معاذ اللہ توہین کے ساتھ تو آ نہیں سکتا، تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک نماز میں ایسا اہتمام فرما دیا ہے، ایک اہتمام کرنا ہم پر لازم قرار دے دیا ہے کہ جب اس اہتمام کو ہم کریں گے، جب اس لازم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو لازمی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جائے گی. تو اگر سرکار کا نماز میں خیال آنا یا لانا نماز کے معاذ اللہ فساد کا سبب بنتا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کا ہمیں مکلف بنا دیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی. اور یقینی سی بات ہے کہ یہ حکیمانہ خیال نہیں ہے، انتہائی فاسد خیال ہے. اور اگر آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں بیمار تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار تشریف لے آئے تو صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں. اور یہ نماز میں نبی کی تعظیم ہے، آپ پچھڑ گئے سرکار. اور میں نے بخاری کی روایات، درس بخاری ہمارا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں، اس میں یہ روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام جب سرکار بیمار تھے اور تشریف نہیں لا رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے اس طرف حجرے کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ سرکار آتے نہیں رہے. اور ایک دفعہ جب سرکار نے اپنا چہرہ انور پردے کے پیچھے سے نکالا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے. اور راوی کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ اپنی نمازیں توڑ دیتے، انہیں دوڑ کے سرکار کے پاس چلے جاتے. تو بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. تو یہ تو نماز میں خیال نہیں، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے. اور نماز کے دوران ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تعظیم کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس کا یہ خیال ہو معاذ اللہ کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان حدیثوں پر ذرا غور و تفکر کرے کہ جہاں صحابہ کرام نے باقاعدہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے. ایک روایت کے مطابق پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا سرکار کی ریش مبارکہ ہلتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے. اس کا مطلب ہے نماز پڑھ رہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ سرکار کے اوپر ہے کہ آپ کے اعمال اور افعال کا مشاہدہ کر رہے ہیں حالت نماز میں، تو پھر بھی جائز ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملات کوئی مخفی نہیں تھے. ایک مرتبہ بعض لوگوں نے رکوع میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا کیا، یعنی انہوں نے جلدی جلدی رکوع کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ پلٹے اور صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے رکوع سجود پورے کیا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بالکل ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں. اور ایک روایت میں کہ واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، کہ مجھ پر تمہارا نہ خشوع اور خضوع مخفی ہے اور نہ تمہارے رکوع سجود مخفی ہیں. اور خشوع و خضوع قلبی کیفیت کا نام ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری قلبی کیفیات بھی مجھ پر واضح ہیں.
تو سرکار جانتے تھے کہ صحابہ کرام آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی منع نہ فرمایا۔ اگر سرکار کا خیال لانا یا سرکار کی طرف متوجہ ہونا فساد نماز کا سبب ہوتا تو نبی پہ فرض تھا کہ اس فساد کی جڑ کو ختم فرماتے، لیکن جب سرکار نے منع نہیں فرمایا تو پھر اس کے بارے میں ہم اپنے پاس سے معاذ اللہ کوئی غلط کلام نہیں